بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا تو آپ علیہ السلام کے ماننے والے تین گروہوں میں بٹ گئے۔ ایک گروہ فرقہ یعقوبیہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ قرار دیتے ہوئے کہا، خود اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان کچھ عرصہ موجود رہا پھر آسمان کی طرف چلا گیا۔ دوسرا گروہ فرقہ نستوریہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہوئے کہا، ہمارے درمیان اللہ کا بیٹا کچھ عرصہ موجود رہا پھر جب اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اسے اپنی طرف اٹھا لیا۔ تیسرے گروہ توحید پرست فرقے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور رسول قرار دیتے ہوئے کہا، ہمارے اندر اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کچھ عرصہ موجود رہا پھر جب اللہ نے چاہا اسے اپنی طرف اٹھا لیا۔ پہلے دونوں کافر فرقے توحید پرست فرقے پر غالب آ گئے اور انہوں نے اکثر توحید پرستوں کو شہید کر دیا۔ اس کے بعد سے عقیدہ توحید مفقود رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق دے کر مبعوث فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اصل حقیقت کو واضح فرما دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حقیقی پیروکار مسلمان ہیں کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور نبی مانتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی تصدیق بھی کی تھی، اس لیے اب اسلام ہی قیامت تک باقی اور ہر دین پر غالب رہے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسمان پر اٹھائے جانے کے 300 سال بعد عیسائی علماء سخت اختلافات کا شکار ہو گئے۔ کچھ نے کہا کہ آپ علیہ السلام خود اللہ تھے جو انسانی شکل میں ظاہر ہوئے تھے، کچھ نے اللہ کا بیٹا کہا اور کچھ نے آپ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور رسول کہا۔ ان اختلافات کا فیصلہ کروانے کے لیے وہ رومی بادشاہ قسطنطین کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بادشاہ نے سب کی باتیں سن کر ان لوگوں کی بات کو زیادہ پسند کیا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے اور تثلیث عقیدہ کے قائل تھے۔ یہ فرقہ بعد میں مالکیہ فرقہ کے نام سے مشہور ہوا جسے آج کا توحید پرست فرقہ پر بادشاہ نے سختی کی۔ وہ جنگلوں وادیوں میں بکھر گئے اور زاہدانہ زندگی اختیار کرنے لگے۔ اس طرح ان کی تعداد بہت کم ہو گئی۔ جو افراد باقی بچے وہ آپ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لے آئے۔ بادشاہ قسطنطین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مقام پیدائش پر بیت الحم شہر آباد کیا جو بیت المقدس سے 8 کلومیٹر جنوب میں واقع ہے، اور اس بادشاہ کی ماں ہیلانا نے اس آدمی کی قبر پر کنیسہ کمامہ گرجا گھر تعمیر کروایا جسے لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام قرار دے کر سولی پر چڑھا دیا تھا۔ اس کے بعد عیسائیوں نے اپنے گرجا گھروں میں نیک لوگوں کی تصاویر بنا کر رکھنا شروع کر دی جس کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت الفاظ میں مذمت فرمائی ہے۔ حضرت ام سلمہ نے ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک ماریا نامی گرجا گھر کا ذکر کیا جو انہوں نے حبشہ کی سرزمین میں دیکھا تھا۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کو یہ بتایا کہ وہاں پر میں نے تصویریں رکھی ہوئی بھی دیکھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان یہود و نصارہ میں جب کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تو یہ اس کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیتے اور ان نیک لوگوں کی تصویریں بنا کر گرجا گھروں میں رکھ دیتے۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی مخلوق میں سب سے بدترین لوگ ہیں۔ ہر اہل کتاب شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طبعی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا۔ جب آپ علیہ السلام دجال کو قتل کرنے کے لیے قیامت سے پہلے زمین پر اتریں گے تو اہل کتاب آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے اور تمام مذہب ختم ہو کر ایک مذہب اسلام رہ جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں اور عیسائیوں کے ان غلط اقوال کی تردید کریں گے جو آپ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے مشہور کر رکھے ہیں، انہیں بے بنیاد باتوں کی وجہ سے لڑتے رہتے ہیں۔ فرمان الہی ہے، کوئی بھی اہل کتاب عیسیٰ پر ان کی اصل موت سے پہلے ایمان لائے بغیر نہ رہے گا اور قیامت کے دن وہ عیسیٰ ان لوگوں پر گواہ ہوں گے۔